گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے حوالے سے بہت زیادہ غیر محتاط پالیسی اختیار کر رہا ہے، اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی خارجہ اور تمام جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ امریکہ سے غیر ضروری قربت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں کے اندر انڈین جو ہیں وہ چائنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ اخبارات کے اگر اٹھا کے دیکھیں، نیوز چینل کو اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، چائنی، انڈین، یہ سارے اس نیوز کو آپ ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اب انڈین باقاعدہ اپنی پالیسی کو چائنا کے حوالے سے ریشفل کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے چائنا سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، چائنا کے ساتھ سافٹ کارنر دکھانا ہے چائنا کو، اور چائنا کو اپنے قریب کرنا ہے انڈیا کے۔ اب ہماری طرف دیکھیں کہ ہمارا جو جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ پاکستان کا، کہ چائنا ہمارا سمندر سے گہرا دوست ہے، شہد سے میٹھا دوست ہے، کوہ ہمالیہ سے بلند ہماری جو ہے دوستی کی داستانیں ہیں، تو اس چائنا کو ہم چھوڑ کے ہم امریکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہم ٹرمپ کے بیانات کو لے کر جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم جو ہے امریکن کی ٹکٹ پہ پھر رہے ہیں، اور چینی جو ہے وہ یہ اندھے نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اور ہم انڈین جو ہے وہ چائنا کو اپنے قریب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے پر انڈیا اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کے اگر چائنا پاکستان سے دور ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ غیر ضروری قربت اختیار کی ہے، اور اس غیر ضروری قربت کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوں گے۔ لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فیصلہ سازوں کو ہوش کا ناخن عطا کرے کہ وہ انڈین کے حوالے سے، اب دیکھیں یہ دنیا کے اندر بلاک جو بنے ہوئے ہیں، ان بلاک چینج ہو رہے ہیں، بلاک چینج ہو رہے ہیں۔ اب ٹرمپ ایک طرف امن کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف یوکرین کو اسلحہ دے رہا ہے ابھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فلسطین میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بلاک شفٹنگ کا ایک مرحلہ آیا ہوا ہے، نئے بلاک بن رہے ہیں دنیا کے اندر، اور چائنا کے قریب ہو رہا ہے انڈیا، اور چائنیز نے بھی کچھ حد تک جو ہے وہ انڈین کے حوالے سے سافٹ کارنر دکھایا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ پیغام ہے ہمارے حکمرانوں تک کہ آپ خدارا ہوش کی ناخن لیں۔ ہمارا جو تقریباً 71% جو ڈیفینس ہے، جو ہمارا اکوپمنٹس ہے، وہ ہم شفٹ ہو چکے ہیں چائنا کی طرف۔ امریکہ تو ہمیں کچھ دے نہیں رہا، ہم غیر ضروری قربت، چلو آئی ایم ایف کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے حسین شہید سور وردی کے قتل کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ پاکستان نے جب آئی ایم ایف کا پہلا پروگرام سائن کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کس طرح مجبور کیا گیا، اور پاکستان کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے آئی ایم ایف کو شکنجے میں دیا۔ آج بھی چلو یہ اس حد تک تو بات سمجھ آتی کہ ملک نہیں چلتا، ہماری مجبوری ہے اکانومی کے حوالے سے، آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ جو غیر ضروری قربت ہے، ہم چائنا کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے امریکہ کو جو ہے نا اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے چونکہ وہ ہمارے ساتھ تو آگے کھڑا نہیں ہوتا، اس نے تو انڈین کو سپورٹ کیا تھا، جو جنگ ہوئی ہے پاک بھارت، تو جو ہمارے ساتھ کھڑا تھا، جس نے ہمیں اسلحہ دیا، جس نے ہمیں اکوپمنٹس دی، جس نے ہماری سپورٹ کی، جس نے ہمیں سیٹلائٹ امیجز دی، وہ چائنا، اس کو ہم پیچھے چھوڑ کے، اور ہر بار اس طرح چائنا کے ساتھ ہمارے حکمران جو ہے یہ دغا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری قوم بھی اس بات کو سمجھے، ہمارا دوست چائنا ہے، اس نے ہمیں ہر لمحے ہر مرحلے پہ سپورٹ کیا ہے، امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، امت مسلمہ کا دوست نہیں ہے، امت مسلمہ کا قاتل ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ خون کے ساتھ رنگین ہے۔ کبھی بھی نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ نامزد کرنا یہ کبھی بھی جو ہے عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کے ہاتھ امت مسلمہ کے بچوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے، آپ کیسے اس بندے کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کر سکتے ہیں؟ آپ کو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں امت مسلمہ کا، آپ بار بار جاتے ہیں امریکہ کی طرف، امریکہ آپ کو دھوکے دیتا ہے۔ آپ کی ایک تاریخ داستان ہے، ہماری ایک تاریخ سلسلہ ہے تاریخی کہ ہمارے ساتھ امریکنز نے کہاں کہاں ہاتھ کیا ہے۔ آپ کارگل کی جنگ میں دیکھیں، اور جب وہ 1999 میں جب ہماری کارگل کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس وقت بھی یہ جو ہماری کارگل کے اوپر جب ہماری ملٹری چڑھ گئی تھی اور انڈین پیچھے بھاگ گئے تھے، اس وقت بھی جو ہماری ملٹری کی وہاں پر انسٹالیشن تھی، وہاں پر جو ملٹری ہماری موجود تھی کارگل کے اوپر، اس کی سیٹلائٹ امیجز بھی امریکہ نے انڈین کو دی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا تھا۔ تو امریکہ نے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، اسلام کو، امت مسلمہ کو ہر لمحے، ہر دور میں، ہر وقت میں جہاں اس کو موقع ملا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ چائنا وہ دوست ہے جس نے ہر لمحے،
ہر وقت پاکستان کی مدد کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور چائنا کے قریب جائیں، نہ کہ ہم امریکہ کے قریب ہوتے جائیں اور چائنا یہ چیزیں فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے انجام کانسیکوینسز ہوں گے، ان چیزوں کے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے، اس کا ریئیکشن نہیں نکلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت